کو ملی ہوئی ہیں یہ اس کو ختم کریں اور یہ پیسہ عام لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کی گاڑیوں کے اوپر، ان کے بنگلوں کے اوپر، ان کے TADL کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یعنی چھوٹی سی ایک اسٹیٹ ہے، 4000 مربع میل کا علاقہ ہے، لیکن اس کے اوپر 90 کے قریب 80-90 کے وزیر، مشیر، پوری بیوروکریسی، سیکٹری، پتہ نہیں کس کس لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ غریب ملک کے اندر اگر رہتے ہیں تو ہمیں اپنی شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی. اور یہ بیوروکریٹک سیٹ اپ جو انگریزوں نے دیا ہوا ہے، جو گورے یہاں چھوڑ کے گئے، اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. تو ہم بیسکلی لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے نکلے ہوئے ہیں کہ ایک عام بندے کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ اپنے آپ کے لیے اٹھ کھڑا ہو. تو یہ ہماری ایک گلوبل موومنٹ ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہے ڈیووس میں ہونے والی جو ہے ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ ہے، جو 18 جنوری کو ہو رہی ہے. اس میٹنگ کا اگر بیک گراؤنڈ آپ سارے دوست جانتے ہوں گے کہ یہ وہ فورم ہے جو 1975 کے اندر میرا خیال ہے ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی یہی ہے، بنایا گیا تھا. یہ گلوبل جو سرمایہ دارانہ لیڈرشپ ہے، جو مختلف ملکوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو اکنامک ٹرائیکون ہے سارے بڑے بڑے، یہ ان کا ایک الائنس ہے گلوبل. اور جب یہ اس میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ گلوبلی طے کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک معیشت کس طرح کی ہوگی، دنیا کا جو ہے نا سوشل سماج کیسے آگے بڑھے گا، جو کارپوریٹ ہے وہ کیا کریں گی دنیا میں. یہ بیسکلی ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا. ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے. اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ لوگ چونکہ یورپ کے اندر بڑی اویئرنیس ہے اور لوگ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اس فورم کے بالکل باہر اس کے گیٹ کے اوپر جو ہے نا کہ لوگ آتے ہیں، ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اور وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں. ان کے مطالبات پیپلز جو ہے ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے لیے کیا کیا. غریب کے اوپر ٹیکس نافذ نہ کرو، کیونکہ غریب تو آلریڈی ریاست کا، غریب کے ساتھ جو عمرانی معاہدہ ہے، ریاست اس معاہدے کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کر رہی ہے. عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے، ریاست نے ہمیں روزگار دینا ہے، ریاست نے ہمیں جو ہے باعزت جو ہے روزگار کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کی سہولتیں دینی ہے، ریاست نے ایجوکیشن دینی ہے، ہماری زندگی کی جو ہے وہ سیکورٹی ہمیں مہیا کرنی ہے کہ ہم باعزت طریقے سے رہ سکیں. اگر کہیں بے روزگاری ہے تو بے روزگاری الاؤنس دینا ہے، ہمیں شیلٹر دینا ہے. لیکن آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ کتنا ایک ریاست اس معاہدے کی ریسپیکٹ کر رہی ہے، جبکہ ہم لوگ تو ریسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم ایک ماچس کی ڈبیا بھی جب خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے لگا ہوتا ہے. بجلی کا بل آتا ہے تو اس کے اوپر اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کون سے ٹیکس کس طرح کے ٹیکس ہیں. وہ 15 قسم کے ٹیکس آ رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ جو ایک یہاں پہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ چونکہ FBR کے نیٹ ورک میں نہیں ہیں تو وہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ڈبل لوگ ٹیکس دیتے ہیں. میں FBR کے اندر نیٹ ورک میں ہوں، میں جب گاڑی رجسٹر کرانے جاتا ہوں تو میں کم ٹیکس دیتا ہوں، جو FBR کے نیٹ ورک میں نہیں ہوتا وہ ڈبل ٹیکس دیتا ہے. جو پراپرٹی کے نیٹ ورک ان کے اس میں نہیں ہوتا، پراپرٹی کا ٹیکس ڈبل دیتا ہے. تو یہ جو ایک بات ہے کہ ہم لوگوں سے جو ہے جو FBR نیٹ ورک میں نہیں ہے ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، یہ غلط بات ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں ہونا چاہیے. لیکن یہ چونکہ باہمی معاہدہ ہوتا ہے ریاست کا اور سٹیزن کا، کہ ریاست سٹیزن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور سٹیزن اس کے مقابلے میں اپنے جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کا انجسٹیفائڈ سسٹم ہے، اس سسٹم کے خلاف ہم پوری دنیا میں بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فیئر ٹیکسیشن کا سسٹم ہونا چاہیے، ٹیکس جسٹس ہونا چاہیے، ٹیکس کے اندر انصاف ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ٹیکس لے لیں. اس لیے ہماری گلوبل ایک موومنٹ ہے، ٹیکس جسٹس کی موومنٹ ہے، سوشل جسٹس کی موومنٹ ہے، اکنامک جسٹس کی موومنٹ ہے، جینڈر جسٹس کی موومنٹ ہے، نیشنلٹی جو قومیں ہیں، جو نیشنز ہیں، ہم ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، کلائمیٹ جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہماری ایک موومنٹ ہے. اور یہ موومنٹ ہر سال جب اس طرح کے جو سرمایہ داروں کے بلاک جو ہیں ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہیں اور وہاں عوام دشمن ایجنڈے کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس لے جاتے ہیں. تو ہم بھی اس میڈیا کے ذریعے ہم پاکستان کے 99% لوگوں تک جس حد تک ہماری آواز جا سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز جائے، کہ لوگ اپنے رائٹ کے لیے نکلیں اور جو ان کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں بیٹھ کے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں، تاکہ جب پیپلز موومنٹ بنے گی تو پھر وہاں بیٹھے ہوئے اندر حکمرانوں کو بھی احساس ہوگا
جو حکمران طبقہ ہے، سرمایہ دار ہے، جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے، ان کو بھی احساس ہوگا کہ بھائی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑا ایشو آج کل آپ کو پتا ہے چل رہا ہے، یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا ہے۔ کل ادھر پرسوں بھی ادھر ایک کانفرنس ہو رہی ہے سندھ کے اندر، آئے روز بڑی پولیٹیکل پارٹیاں مین اسٹریم وہ بھی اس پہ اوپر آواز اٹھا رہی ہیں، جو کینال کا ایشو ہے۔ تو یہ ایشو کوئی لوکل ایشو نہیں ہے کارپوریٹ فارمنگ کا، یا گرین ریولیوشن کی جو بات کی جا رہی ہے، یا یہاں پہ جو ہے سوشل اکنامک جو ہے ایک وہ بنایا ہے انہوں نے ادارہ۔ تو یہ بیسکلی یہ عالمی جو ایک ایجنڈا ہے اس کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ کے جو بڑے بڑے اخبارات کے اندر ایڈ آ رہے ہیں، کیا واقعی یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یا جو زمین کے اندر موجود ریسورسز ہیں ان کو بھی وہ کارپوریٹ جو ہے نا باہر بیٹھی ہوئی کمپنیاں لوٹ کے چلی جائیں گی، اور یہاں کا بندہ کیش کول لے کے انتظار کرتا رہے گا کہ میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے۔ تو اس میں لوگوں کا مفاد کس جگہ پہ؟ تو جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی ڈی سی یہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو ٹورزم کارپوریشن کا ادارہ تھا، اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا اور وہ کچھ مخصوص لوگوں کو دے دیا گیا، اور اس کی زمینیں ارب روپے کی زمینیں ہیں، اس کے جو ساری چیزیں وہ بھی اس کو دے دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اب اس میں تبدیلی کیا آئی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے نیو لبرل اکانومی کے تحت ہے، جو لوگوں کی بنیادی نیسیسٹیز ہیں، مثلا ہاسپٹل ہیں، ہاسپٹل کو آپ نہیں بیچ سکتے۔ ہاسپٹل آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو آپ ہیلتھ کی سہولتیں دیں گے۔ ہیلتھ کی سہولت جو ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اوپر کاروبار کریں۔ ہیلتھ تو ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ آپ کسی کو رائٹ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ جا کے ہاسپٹل کھولو اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دو۔ آپ جہاں صحافیوں کے پاس جاتا تھا یا وکیلوں کے پاس جاتا تھا کہ یہ میری مدد کریں گے، لیکن تمام کلچر ختم ہو گیا۔ اب وہ 98% لوگ جو خلق خدا ہے اس کا کون مددگار موجود ہے؟ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تھانے میں جاتا ہے، وہاں سے دھتکارا جاتا ہے، وہ جو ہے کسی ایسی جگہ پہ کورٹوں میں جاتا ہے، وہاں سے وہ دھتکارا جاتا ہے، جدھر جاتا ہے اس کو کسی جگہ پہ انصاف نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہماری جو بیسکلی تحریک ہے یہ اس عدم مساوات کے خلاف تحریک ہے، ان ایکولیٹی کے خلاف تحریک ہے، کہ ہر طرح کی جو ہے یہ عدم مساوات ختم ہونی چاہیے، لوگوں کو مساوی جو ہے رائٹ ملنے چاہیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے اس حوالے سے ہم اسلام آباد میں 18 جنوری کو یہاں پہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں 1 بجے، اور ہم پورے پاکستان کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں جس میں جو ہے نا جی ہم بیسکلی اپنا یہ موقف رکھیں گے، اور وہ اکنامک فورم جو وہاں ہو رہا ہوگا سوئٹزرلینڈ میں پیرالل اس کے یہاں پہ بھی ہم کریں گے، اور یہ باقی بہت سارے ملکوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ میں یہ اردو میں ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں۔ عالمی جنوب یعنی ویسٹ کی طرف کے ہزاروں افراد ایرپیتی حکمرانی کے خلاف ریڈ لائن کھینچنے کے لیے متحرک ہوں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس سے پہلے افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ کے تقریباً 50 شہروں میں مظاہرے بڑھتی ہوئی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے 99% لوگوں کی طاقت کو اجاگر کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یعنی ہمارا بیسکلی یہ ہے کہ 99% لوگ اپنے رائٹ کے لیے نکلیں۔ یہ ہم لے کر ایک ہماری وائس ہے، گو کہ بہت کمزور ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف بڑھیں گے، کل یہ دنیا کی ایک بڑی وائس بنے گی، لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے۔ عدم مساوات، یہ سوری اس میں محاذ لکھا گیا ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہے، یہ عدم مساوات اتحاد ہے، الائنس ہے۔ عدم مساوات الائنس یا ان ایکولیٹی الائنس پاکستان کے کوآرڈینیٹر جو میں خود ہوں، نثار شاہ ایڈوکیٹ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم 18 جنوری کو پاکستان کے 20 شہروں میں مظاہرے کرے گی تاکہ پاکستانی عوام کی طرف سے عالمی یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اشرفیہ کے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کی تیاری کے دوران فائٹ ان ایکولیٹی الائنس، جو ہمارا الائنس ہے، عدم مساوات الائنس ہے، نے ایرپیتیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دولت کے خلاف ایک طاقتور عالمی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ دنیا کے امیر ترین 1% افراد ہیں، بے پناہ طاقت کے مالک ہیں، جو سیاست کو متاثر کرتے ہیں، دولت کو جمع کرتے ہیں اور جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تنازعات میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور مالیاتی آفات کا باعث اپنے گھروں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم اس تباہ حال نظام کی ایک مضبوط علامت ہے۔
اربپتی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے ساتھ اس سال کے ڈیووس اجلاس نے جمہوریت، عدم مساوات اور امیر ترین افراد کی بے قابو اثر و رسوخ کے بارے میں مزید اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔ 90% لوگوں کو ضرورت ہے، جن میں امیروں پر ٹیکس، عوامی خدمات میں سرمایہ کاری، مالیاتی اقدامات کے لیے فنڈز اور سرمایہ داری کا خاتمہ شامل ہے۔ یہ بیسکلی ہمارے مطالبات ہیں۔ My question about today press conference, you said the equality in Pakistan, especially in South Asia also. So do you understand that the equality are come here if there are you saw in past 77 or 76 years there's no equality for the common Pakistani. So how can we conduct it equality? Basically, the question of the equality is directly connected with the socio-economic change. So we are thinking, we have an understanding that if Pakistan will not go toward the socio-economic change, the equality is not possible in Pakistan. Especially this is basic agenda of the political parties. If political parties will have this slogan that there should be a economic equality, there should be a socio-equality, there should be a political equality, then we will move toward the... Shah Sahab, you are lawyer also. Yes. So what do you think, who is hurdles? Which are the hurdles that coming in equality? And who is responsible? We are very much clear about that. The system is advantageous. We are living in the system which is driving from the capitalist means of product. So if our economic system is driving from the capital mean of product, so it means we are producing the things for some rich people, for corporate, not for people. So economic inequality is totally depend on the socio-economic injustices. Do you understand? Related to the capitalist system. Do you understand that this thing is not finished in 76 years, and how we overcome it, or how we get this equality? Basically, we have to build the people's movement. We have to organize the trade unions, women organizations, student organizations, journal people. We have to organize journal people. For if they will come up for their rights, then they can get their rights. So this should be a main slogan for the journal people, that there should be equality, and all inequality practices should be demolished. Thank you very much.